یہ ہوتا ہے کہ سماج سے روح کو نکال لیا گیا. تو روح کیا ہے اسی پہ بات کریں گے اور بات کو ختم کریں گے. اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل, مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل, طویل اتنا اس میں دو جہاں کے راز ہے. اس لیے جو مختصر بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, پوائنٹ کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیے. آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیے. انشاءاللہ کام کی بات, اچھی بات ہو کر کے آپ سے جائیں گے. اور اللہ سے ہم نے مانگا ہے کہ دعائیں کی ہے راستے میں, اور جہاں بھی جاتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ اس زبان کو بے زبان مت بنائیے. اللہ اس زبان کا لاج رکھ لیجئے. جو بات بھی علم میں دیجئے, جو بات سینے میں دیجئے, اور سینے کے راستے جو بات زبان پر لائیے, اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کروائیے تاکہ اس کا اثر پڑے. معاشر علی تھانہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہم لوگ سناتے کہیں کہیں کہ ایک عورت آئی اور شکایت کی کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے, آپ اس بچے کو سمجھا دیجئے کہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو حضرت نے کہا ایسا ہے کل آنا, چونکہ حضرت بھی کھاتے تھے گڑ اس زمانے میں, کہا تم کل آنا. اور جب کل آئی عورت بچے کو لے کر کے, تو حضرت نے کہا بیٹے گڑ زیادہ نہیں کھانا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. اتنی بات کہا اور چلا گیا. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. بھائی پہلا گاؤں ہے الحمدللہ, مقرر کو بھی پیسہ دیا جا رہا ہے. بہرحال ہم کو پیسہ, اس طرح کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ غور سے سنیے, سب سے بہترین انعام اور سب سے بہترین پیسہ میرے لیے ہوگا کہ آپ میرے بھائی ہیں, آپ دینی بھائی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے ناطے دنیا کے جس کونے میں, جس خطے میں, جس قریہ میں, جس گاؤں میں, جس گلی میں, جس محلے میں رہتے ہو, وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کی فکر کرنا, ان کو سمجھانا, ان کو آگے بڑھانا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہر مذہب میں ہندو برادری بھی ہے, ہمارے ہندو بھائی آپس میں جو جہاں ہے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کرنا, ان کو سمجھانا, اس کو لینا, یہ انسانیت کی بات ہے, انسانیت کو کرنا چاہیے. بہرحال تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ آپ اپنے سماج اور معاشرے سے اس روح کو نہیں نکالیے. وہ روح کیا ہے؟ ایک تو وہ بھی تھا, دنیا کی تاریخ میں اٹھائیے اور دیکھیے, بکری کا ایک سر آتا ہے, 2-4 روز سے بھوکے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے, اور کہیں سے ایک سر دیتا ہے بکری کا. وہ صاحب سوچتے ہیں کہ ہم تو ایک دن اور بھوکے رہ سکتے ہیں. میرا پھلا پڑوسی اشتیاق بھائی ہے, وہ ان کا بھوک برداشت نہیں ہو سکتا, یہ بکری کا سر کو دے دیتے ہیں. اشتیاق بھائی سوچتے ہیں کہ ہم تو کسی طرح جی لیں گے آج بھر, ارے میرا پھلا بھائی حبیب بھائی ہے, ان سے نہیں بنے گا, چلو ان کو دے دیتا ہوں. اور وہ حبیب صاحب سوچتے ہیں کہ ہم تو کسی طرح جی لیں گے, شکیل بھائی نہیں جی سکتے, ان کو دے دیتے ہیں. اور شکیل صاحب سوچتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نہیں چل سکتے ہیں, میں تو جی سکتا ہوں, ان کو دے دیتے ہیں. یہ ایک بکری کا سر, سب بھوکے, سب ننگے, سب پریشان, سب ہے, 7 گھر گھوم کر کے واپس آتا ہے اس پہلے گھر کے پاس, اور دیکھتا ہے یہ تو وہی بکری کا سر ہے جو ہم سب سے پہلے فلاں صاحب کو دیے تھے. یہ اسلام تھا, یہ انسانیت تھی, یہ روح تھا اس اسلام کا, اس کو نکال دی. آج ہم اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو مارنے کے لیے, مروانے کے لیے, گالی دینے کے لیے, گالی دلوانے کے لیے ہم پیسے خرچ کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں. بتائیے یہ انسانیت ہے؟ کوئی انسانیت نہیں. اس کو انسانیت کبھی کہہ سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی مذہب یہ بتا دے کہ انسانیت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو مروایا جائے. آج اس چھوٹی سی بستی میں ہم کو آنا ہوا, اس کی بستی کی روحانیت, نورانیت اور بستی کے گلی کوچے دیکھنے کے بعد احساس ہوا یہاں بھی مسلمان ملت کے ساتھ نہیں ہے, محبت کے ساتھ نہیں. پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے, پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے. علامہ اقبال نے بڑے پتے کی بات فرمایا ہے کہ آدمی کو پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, پھر کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب یہ ختم ہوتا ہے تو قوم چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی مذہب سے ماننے والے ہو, پھر اس کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی انسان زبردستی کسی کو شان و شوکت نہیں دلا سکتا. کیا آپ کو پتا ہے آپ اسی سرزمین پر پیدا ہوئے, آپ کے پروجوں
حکومتوں نے یہاں پر حکومت کر کے دکھایا. یہاں کا ڈی ایم, یہاں کا کلکٹر, یہاں کا افسر, یہاں کا ماسٹر, یہاں کا سی ایم اور یہاں کا پی ایم آپ کے پروج تھے. آج آپ نوکری کے قابل بھی نہیں رہے. کیوں؟ علم نکل گیا, تمیز نکل گئی, تمیز تہذیب نکل گیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ کھانے کا شعور نہیں, سونے کا شعور نہیں, جینے کا شعور نہیں, جانے کا شعور نہیں, آنے کا شعور نہیں. 12 بجے رات تک ہم موبائلوں میں نوجوان بچے لگے ہوتے ہیں, واٹس ایپ, فیس بک اور انسٹاگرام اور کیا کیا. بتائیے کیا کرتے ہیں اس امت کو؟ جب سوچنے سمجھنے والے لوگ سماج سے مٹتے چلے جائیں گے. ہماری ماں بہنیں غیبت میں, حسد میں, بغض میں, فلانا کا بیٹی ایسا ہے, فلانا کا بیٹا ایسا ہے, فلانا ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, ایسی زندگی گزارے گا تو کیا انقلاب آئے گا سماج میں؟ قرآن کتنی سختی سے منع کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کتنا صاف لفظوں میں کہتے ہیں, اے لوگو تم کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو, بدگمانی نہ کرو, کسی کے بارے میں الٹا پلٹا باتیں مت کرو, کسی کی غیبتیں نہ کرو. غیبت کرنے والا اپنا سگا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. بتائیے دنیا کا کون آدمی ہے جو اپنا سگا بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ اور ہم دوسرے کی غیبت کر کے سماج میں جتنا دلوں کی دوری آئی ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں کیا وجہ ہے؟ زیادہ بدگمانی ہی تو ہے. زیادہ تر دوسرے کے کنفوزی کرنا ہی کی وجہ سے تو جھگڑا ہوتا ہے, دوسرے کی غیبت کرنے کی وجہ سے ہی تو جھگڑا ہو رہا ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ یہ کتنا زمانے پہلے کہا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کہا ہاں کیوں نہیں, تم کسی کی ماں کو گالی دو گے, وہ ریٹرننگ میں تم کو گالی دیا تو گویا کہ تم نے اپنے ماں کو گالی سنایا. آج کیا گھر گھر کا بسانا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایسا لڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نسلیں دشمنی چلتی ہیں, نسل دشمنی چلتی ہے. کیا یہ فالتو کی باتیں نہیں ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان لایا, وہی عیسیٰ اور خزرج جیسا قبیلہ جو آپس میں مشورہ کرتے تھے, آپس میں وصیت کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو میرا فلاں دشمن ہے, اگر میں مارا گیا تو میرا بیٹا کو بتا دینا اور وہ اس سے بدلہ لے گا. ایسے موقع پر ایسے دشمنوں کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل کو ملایا ہے تو ایسا ملایا ہے کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا. غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے, فضائل اعمال میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بھائی چلتا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد اور سوچتا ہے کہ اپنا چچا زاد بھائی کو اگر زندہ ہو تو پانی پلا دوں. جب چلتا ہے اپنا بھائی چچا زاد بھائی ہے, جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اتفاق سے اس کی روح باقی رہتی ہے. اشارہ کرتا ہے کیا پانی چاہیے؟ کہتا ہے, اشارے سے کہتا ہے جی, چونکہ زخمی آدمی کو سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے پلانا چاہ رہا, دور سے ایک آدمی سسک رہا ہے, کوہر رہا ہے, پریشان ہے, تڑپ رہا ہے. وہ بھائی پانی پیتا ہے نہیں, بلکہ دور کہتا ہے, اشارہ کرتا, جاؤ, میں پیاسے تو مر سکتا ہوں لیکن میرا بھائی سسکتا ہوا یہ مجھے پسند نہیں ہے. کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, چہرہ تک نہیں دیکھ رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے لے جاؤ وہاں پانی. اور جب وہاں جاتا ہے اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو پانی چاہیے, اشارہ کر کے جیسے پانی دینا چاہتا ہے. وہ کہتا نہیں, پینا تو چاہتا ہے لیکن پھر ایک سکتی ہے, آواز آتی ہے, کہتا ہے وہاں چلے جاؤ. اور جب وہاں جاتا ہے تو وہ آدمی مر چکا ہوتا ہے, دوڑ کے آتا ہے, اسپیڈ میں آتا ہے, سوچتا ہے اس کو پانی پلا دوں. جب یہاں آتا ہے تو یہ بھی مر چکا ہوتا ہے, پھر آتا ہے اسپیڈ میں, اپنا چچا زاد بھائی کو ہی کم سے کم پانی پلا دوں. جب یہاں آتا ہے تو یہ بھی مر چکا ہوتا ہے. تین پیاسے تو مرنا پسند کر سکتا ہے لیکن اپنے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا, اپنے دوسرے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. یہ انسانیت کا اعلیٰ معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیا ہے ہمارے بیچ؟ اگر نہیں ہے تو سوچئے, ہم انسان بھی ہیں, مسلمان تو بات کی بات ہے, ہم انسان بھی ہیں, ہمارے اندر ہمدردی زندہ ہے, ہمارے اندر غیرت ہے, ہمارے اندر شرم و حیا باقی ہے. ہم گاؤں میں آپس میں لڑائی جھگڑے, ارے کون کہتا ہے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, لیکن لڑائی جھگڑے کو آپ موچ کی لڑائی مت بنائیے, آپ ناک کی لڑائی مت بنائیے.
لڑائی کو لڑائی کی حیثیت رہنے دیجئے. غلطی ہو گئی معافی تلافی کر لیجئے. ان سے غلطی ہو گئی وہ معافی تلافی کر لے. آپ سے غلطی ہو گئی آپ معافی تلافی کر لیجئے. وہ نہیں مانتا آپ ہی کر لیجئے. کوشش کیجئے نہیں تو کم سے کم غیبت مت کیجئے. اس کے پیچھے مت پڑیے. ان کو کھلی آزادی دیجئے. ان کو اپنے حساب سے جینے دیجئے. اب سوچئے اسلامی تاریخ میں وہ واقعات بھی موجود ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو آدمی کو, ایک آدمی کو جنت دیں گے اور ایک آدمی کو دوزخ دیں گے. جنت میں جانے والے کو دوزخ میں اور دوزخ میں جانے والے کو جنت میں اللہ بھیج دیں گے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی, طائفہ تھی, زانیہ تھی, بدکار تھی, دین سے بہت دور, نماز سے بہت دور, شریعت سے بہت دور. لیکن ایک مرتبہ گزر رہی تھی. ایک بڑا سا میدان میں گرمی کے موسم میں ایک کتا سسک رہا تھا, پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس عورت کو احساس ہوا ارے یار یہ کتا ہے, یہ جانور ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, یہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا, یہ پی نہیں سکتا. اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو یہ مر جائے گا. اسی لیے اس کو پانی دینا چاہیے. جانور ہے, جانور پر رحم کرنا چاہیے. فوراً اس کے بعد جو خفین ہوتا ہے اس کو نکال کر, اس سے پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کو پانی پلاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی. ایک عورت ہے بہت نمازی, روزے کی پابند, حج کی پابند, زکوٰۃ کی پابند, سب چیزوں کی پابند ہے, لیکن ایک بلی پالتی ہے. بلی کو باندھ دیتی ہے, نہ کھانے کے لیے دیتی ہے نہ چھوڑ دیتی ہے کہ جہاں تہاں گھوم پھر کر کھائے پیے, اور اسی حال میں وہ بلی مر جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی. اب بتائیے انسانیت کا اس سے بہتر معیار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی دھرم کے نام پر, کوئی رام کے نام پر, کوئی رحمان کے نام پر جان مارتا ہے, تو رام کے ماننے والے رام کے ماننے والے کی مدد کرتا ہے, رحمان کے ماننے والے رحمان کے ماننے کی مدد کرتا ہے. ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, یہ نہیں کہتا گرچہ میرا بھائی ہے لیکن یہ غلط کیا ہے, یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ ظالم کے اور مظلوم کی دونوں کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, اس کا گھر جل گیا تو گھر بنا دیا جائے, ان کے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دے دیا جائے. ظالم کی مدد کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, یعنی ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو. کیا ہم لوگ اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روکتے ہیں؟ نہیں. جو موچ والے ہیں, جو پیسہ والے ہیں, جو رتبہ والے ہیں, جو عزت والے ہیں, بسائے پھٹی کوڑی کا رتبہ, چند دنوں کا رتبہ, ہم اس پہ ایک چائے پر بک جاتے ہیں. کیا ہماری یہی انسانیت, یہی ہمارا ضمیر ہے؟ ارے قبرستان میں اور شمشان گھاٹ میں جائیے اور دیکھیے ایسے لوگ بھی اس میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے ہم ہیں تو دنیا ہے, وہ نہیں ہے پھر بھی دنیا ہے. وہ کہتے تھے میرے بغیر اس گاؤں سے پتہ نہیں ہل سکتا, میرے بغیر اس گاؤں میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. آج وہ نہیں ہے پھر بھی دنیا چل رہی ہے, پھر بھی نظام چل رہا. ایسا نہیں ہے. وہ غرور کو توڑیے, حق کے خلاف جو چلے اس کو روکیے اور بدلائیے, ظلم نہیں کرنے دیجیے. سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بنیے. جب یہ ہمدردی آئے گی, جب یہ انسانیت کی باتیں آئیں گی, تو آپ میں سے کوئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں لٹے گا, چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو. کیوں لٹے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں, ہٹا کٹا ہوں, طاقتور ہوں, میرے اندر ایک برائی ہے, ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن مجھے حکم دیجئے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکی اپنی مرضی سے اپنی عزت میرے حوالہ کرنا چاہے میں ان کے ساتھ فلی انجوائے کر سکتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے طریقے سے سمجھایا اور بتلایا. ایک بات سنو, ٹھیک ہے تم نے کہا عزت لوٹنے کی اجازت دی جائے, ایک بات بتاؤ, تم جس کے تمہارے پاس بہن ہے, بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, کہاں ہے بتاؤ. اگر کوئی لڑکا تمہاری ماں سے, تمہاری بیٹی سے, تمہاری بہن سے, تمہاری بیوی سے اسی طرح عزت لوٹنے کی درخواست کرے, کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا تم اسے عزت لوٹنے دو گے؟ اس نے کہا ایسا کیسے ہوگا, ہم اس کی جان لے لیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی سوچو, تم جن کے ساتھ جن کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی اور کسی کی ماں.
اب بتائیے سماج اور معاشرے کا اس سے اعلیٰ معیار کوئی دے سکتا ہے؟ کسی مذہب اور کسی ذات کے نام لیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بھی انسان کی دنیا کی جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہاری ماں کی طرح ہے، تمہاری بہن بیٹی کی طرح ہے۔ اس کو اس نظر سے دیکھو، کیا ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے سماج میں انقلاب آئے گا؟ آج ماں ادھر سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ ادھر سیریل دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہے وہ آوارہ کی طرح گھوم رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ کیسے انقلاب آئے گا؟ فرصت نہیں ہے۔ اس موبائل کے زمانے میں ماں کو بھی فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے کہاں ہیں۔ بیٹا 12 بجے رات تک، بیٹیاں 12 بجے رات تک موبائلوں میں چپکے ہوئے، لیکن ماں باپ کو کوئی خبر نہیں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگراں ہے، قیامت کے دن اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا آپ نگرانی ادا کرتے ہیں؟ چائے کی دکانوں پر اڈا بازی کرتے ہیں، دوستوں میں ہنسی مذاق میں ادھر ادھر میں ٹائم پاس کرتے ہیں، آپ کے بچے روڈ پر کھیل رہے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ امانت دیے تھے بچے کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، تم نے اس امانت میں کیوں خیانت کیا؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کے؟ یہاں آتے ہوئے راستے میں ہم کو جو صاحب لے کر آئے تھے ان سے میں پوچھا یہاں پر میٹرک انٹر کتنے ہیں، کتنے سرکاری جاب میں؟ جانتے ہیں سرکاری جاب کا ریزلٹ جو مجھ کو ملا پتہ چلا 0 ہے۔ کیا یہاں آپ یہاں کی حکومت کو آپ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا جو نمک خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، دال خریدتے ہیں، اس میں پیسے سرکار کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ بھی سرکار سے پیسے لیں؟ کیوں نہیں لینے والے بنے؟ آپ کہیے گا سرکار مسلمانوں کے ساتھ ظلم، کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، آپ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آل اولاد کو تعلیم یافتہ نہ بنا کر کے۔ آپ خود ظلم کرتے ہیں چائے کی دکانوں میں ٹائم پاس کر کے، آپ خود سدھرنا نہیں چاہتے، نسلیں کہاں سدھریں گے؟ آپ چاہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے یہ دنیا کا دستور ہے کہ آم کے پیڑ میں آم ہی پھلے گا، مرچ نہیں پھلتا ہے، مرچ کے پیڑ میں آم نہیں پھلتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ آپ مرچ رہیں گے، آپ شرابی رہیں گے، آپ گٹکوں سے محبت کرنے والے رہیں گے، آپ عیاشیوں میں دن رات گزاریں گے اور چاہیں گے کہ میرا بیٹا جنید بغدادی ہو جائے، صابری کلیری ہو جائے، نظام الدین اولیاء آ جائے رحمہم اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سدھرنا ہوگا، ہم کو سدھرنا ہوگا، جو گارجین ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو ماں بہنیں ہیں، ان کو سدھرنا ہوگا، ان کو آگے بڑھنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ بتائیے ہمارے ہندو بھائی 9 رات نواہ کی شکل میں ہرے راما ہرے کرشنا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کے مذہب ان کی اجازت دیتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن 1 منٹ رک کر کے سوچیے جس نبی نے آپ کے لیے آنسو بہایا، آپ ان کے لیے دن بھر میں 24 گھنٹے میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ اگر ایمانداری سے پوچھ لیا جائے ان تمام ماں بہنوں سے، ان تمام بھائیوں سے، ایمانداری سے یہ روز کے حساب سے کیا مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اکثر لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حق ہے ہماروں پر کہ ہم درود سے بھی جائیں؟ نہیں چلے گا، یہ دوغلا پالیسی نہیں چلے گی۔ دنیا کے اندر بھی دوغلا آدمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی ایک آدمی ہے میرے پاس آ کے میری بات سن کر ان کے پاس گیا اور ان کے پاس سن کے ان کی کچھ بات لے کے میرے پاس آیا، ایسے آدمی کیا کرتے ہیں؟ دوغلا کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آدمی صدر ہو جاتا ہے، ان سے بات نہیں کرتا، یہ کرتا ہے تو ایسے ہی بات کرتا ہے جو اگلے آدمی تک پہنچانا ہے۔ آج کیا مسلمانوں میں یہ فرقہ اس طرح کا نہیں چل رہا ہے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، تھوڑا ادھر بھی لے لو، تھوڑا ادھر بھی لے لو، تھوڑا ادھر نہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ 100% مسلمان رہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم پورے طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ٹوپی پہنے، وہ داڑھی رکھے، ہم چاہتے ہیں وہ پورے چندن ٹیکے میں اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارے، ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی وجہ سے ہم دین اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں گے، ان کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، ہم ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا